السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آئیے ہم ذکر خیر کی سعادت حاصل کریں گے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ آپ نے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت طیبہ کا بیشتر حصہ سماعت فرما لیا ہے۔ یہ ان کی سیرت طیبہ کا آخری مختصر حصہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب سے دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، اسی وقت سے اس پر اور اس کے خاوند پر برکت و رحمت کی بارش اترنے لگی۔ جو ہی اس نے آپ کو اپنی گود میں لیا اور اپنے سینے سے لگایا تو چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب شکم سیر کیا، پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن حارث کو دودھ پلایا اور اس نے بھی خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ پھر دونوں دودھ پینے والے نونہال میٹھی نیند سو گئے۔ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے خاوند کو بھوک کی آگ اور پیاس کی تپش نے بے حال کر رکھا تھا۔ انہیں کھانا کہاں میسر تھا۔ اونٹنی بیچاری اتنی لاغر تھی کہ اس کے حوانے میں دودھ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لیکن اچانک حالات نے پلٹا کھایا، ان دونوں کی محرومیاں ختم ہوئی۔ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نئی صورتحال کا نقشہ کچھ یوں بیان فرماتی ہیں کہ میرا خاوند اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا حوانہ دودھ سے لبریز ہے۔ اس نے دودھ دوہا، ہم دونوں نے جی بھر کر دودھ پیا، ہمارے وارے نیارے ہو گئے۔ ہم نے شکم سیر ہو کر یہ رات خیر و برکت سے گزاری۔ صبح ہوئی تو میرا خاوند کہنے لگا، اللہ کی قسم حلیمہ، تو نے تو ایک بابرکت روح اپنی گود میں لی ہے، واللہ ہمارے نصیب جاگ گئے۔ اپنے خاوند کی یہ باتیں سن کر میں نے بھی اپنی دلی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میرے احساسات بھی یہی ہیں۔ پھر ہم روانہ ہوئے۔ میں برکتوں والے روح، عظمتوں والے نونہال کو اپنے باہوں میں اٹھا کر گدھی پر سوار ہوئی تو اس کے جسم میں ایسی توانائی آ گئی کہ برق رفتاری سے چلنے لگی، چشمے زدن میں قافلے سے آگے نکل گئی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے میری سہیلیوں نے مجھ سے کہا، اے ابی زویب کی بیٹی، ہم یہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ ذرا آہستہ چل، کیا یہ وہی گدھی نہیں؟ کیا یہ وہی گدھی ہے جسے لے کر تو گھر سے روانہ ہوئی تھی؟ میں نے کہا، بالکل، سواری تو وہی ہے لیکن اب سوار بدل گیا ہے۔ کہنے لگی، بخدا اس کی تو اب نرالی ہی شان دکھائی دیتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھرانے کے اوپر برکتوں کے برکھا نازل ہونے لگے۔ قافلہ بنو سعد کے علاقے میں پہنچ گیا جہاں اس سال خشک سالی کے آثار نمایاں تھے۔ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس در یتیم کی برکت کو بچشم خود دیکھ رہی تھی۔ خیر و بھلائی ہر طرف سے خندہ زن تھی، ہر چیز میں برکات و رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ دائی حلیمہ کی بکریاں محلے کی دوسری بکریوں کے ساتھ خشک اور بے آب و گیا چراگاہ کی طرف جاتی تو جب واپس آتی تو اس کی بکریوں کے حوانے دودھ سے بھرے ہوتے اور دیگر تمام بکریاں اسی حالت میں واپس آتی جیسے وہ بھوکی پیاسی گھر سے جاتی تھی۔ ان کے حوانے دودھ سے خالی ہوتے تھے۔ لوگ اپنے چرواہوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے تھے، ارے تمہارا ستیہ ناس ہو، تم تو خود دختر ابی زویب کی طرح اپنی بکریوں کو کیوں نہیں چراتے؟ وہ شکم سیر ہو کر واپس آتی ہیں اور تم یوں ہی منہ لٹکائے ہوئے بھوکی پیاسی بکریاں لے کر واپس چلے آتے ہو۔ چرواہے بڑا جتن کرتے کہ ان کی بکریاں بھی اس طرح آسودہ حال ہوں جس طرح حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں ہوتی ہیں، لیکن نتیجہ خاطر خواہ برآمد نہ ہوتا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں ہی 2 سال خوشحالی و فراوانی میں گزارے۔ اسے ہر روز عید کی طرح دکھائی دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اس کے آنگن میں،
اس کے آنگن میں ان کی طرح برسنے لگی۔ پھر اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت کو پورا کیا۔ آپ جوانی کی طرف تیزی سے قدم بڑھانے لگے۔ آپ دوسرے بچوں سے مختلف انداز میں چڑھ رہے تھے۔ جسمانی پرورش کی اٹھانی قابل رشک تھی۔ دودھ پینے کی مدت پوری ہونے پر اب دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ کو لے کر ان کی والدہ ماجدہ آمنہ کے پاس مکہ پہنچے، لہٰذا اس نے ایسے ہی کیا۔ لیکن دلی رغبت یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی کے پاس رہیں جو برکات دائی حلیمہ کو دکھائی دے رہی تھی، وہ ان سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جناب اماں آمنہ نے جب اپنے لخت جگر کو دیکھا تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ماشاءاللہ صحت و تندرستی کا یہ عالم تھا کہ 2 سال کی عمر میں 4 سال کے دکھائی دے رہے تھے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب اماں آمنہ جان سے مؤدبانہ انداز میں التماس کی کہ ابھی اپنے لخت جگر کو مزید کچھ مدت کے لیے میرے پاس ہی رہنے دیں، تو انہوں نے اس کا مطالبہ مانتے ہوئے دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ سیدہ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی رضائی فرزند ارجمند کو لے کر شاداں و فرحاں واپس اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیہات کے طبعی ماحول میں مزید دن گزارنے پر بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد میں رہائش پذیر رہے۔ جب آپ کی عمر شریف 4 یا 5 سال کی ہوئی تو سینہ چاک ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ تعالی رحمت واسعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا اور اس سے خون کا ایک لوتھڑا الگ کر کے دل کو سونے کی ایک تشتری میں رکھا، پھر اسے آب زمزم سے دھویا اور دل کو اس کی جگہ پر رکھ کر سینے کو ملا دیا۔ دوسرے بچے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر دوڑتے ہوئے آپ کی رضائی والدہ جناب دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہمارے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے آپ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا، آپ کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، بھلا کیوں زرد نہ ہوتا؟ آپ کو بڑا آپریشن کیا گیا تھا، اوپن ہارٹ سرجری کی گئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے اتنا معاملہ تو ہونا ہی تھا۔ بہر صورت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئیں اور آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ کے پاس پہنچانے میں ہی عافیت خیال کرنے لگی، لہذا آپ کو والدہ کے سپرد کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی عمر 6 سال ہو گئی اور دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گاؤں واپس آ گئی۔ کئی سال بیت گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے تھے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ کی یادیں جاگزیں ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل کی گہرائی سے احترام کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ اس کے ساتھ بڑی عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ دائی حلیمہ نے خشک سالی اور مویشیوں کی ہلاکت کا ذکر کیا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے 40 بکریاں اور بار برداری کے لیے 1 اونٹنی دی۔ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وافر مقدار میں عطیات لے کر اپنے گھر واپس آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت پر فائز کیا تو دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی
شرح حمزیہ میں رقم تراز ہیں کہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ بہت بڑی سعادت تھی کہ خود اسے اس کے خاوند اور اس کی اولاد عبداللہ، شیمہ اور انیسہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ارزانی میسر ہوئی۔ سیرت حلبیہ کے مصنف فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کو اس بات پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی سعادت سے سرفراز ہوئیں۔ ابن حبان نے ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں ایک صحیح حدیث اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ حافظ مغلطائی نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں مستقل ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام التحفۃ الجسمیہ فی اسلام حلیمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی شفیق و رحیم تھے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی حتی الامکان ہر ایک کے ساتھ نہایت ہی شفقت اور نرم خوئی سے پیش آتے۔ آپ کی مہربانی اور شفقت کا دائرہ بڑا وسیع تھا۔ ہر قریب و بعید آپ کے مشفقانہ رویے سے مستفیض ہوتا۔ بھلا جس خاتون نے آپ کو دودھ پلایا ہو وہ آپ کی مہربانیوں سے کس طرح محروم رہتی۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بڑی ہی عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کی عمر شریف 40 برس سے قدرے زیادہ ہو چکی تھی۔ آپ نے جب اپنی رضائی والدہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو اماں جان پکارتے ہوئے اٹھے اور اس کے لیے اپنی چادر زمین پر بچھا دی۔ وہ اس چادر پر تشریف فرما ہوئی۔ آپ اپنے بچپن کا وہ زمانہ یاد کرتے ہوئے جو اس کی گود میں گزارا تھا، مسکراتے ہوئے اور ادب و احترام کا انداز اپناتے ہوئے نہایت شائستگی سے باتیں کرنے لگے۔ آپ نے بھرپور انداز میں یہ تاثر دیا کہ میں آپ کی شفقتوں کو بھولا نہیں، مجھے آپ کے احسانات یاد ہیں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اشیاء مہیا کر دیں جن کی اسے ضرورت تھی۔ قاضی ایاز اپنے مشہور و معروف کتاب الشفاء میں رقم تراز ہیں۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیرانہ مقام پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میری عمر اس وقت لڑکپن کی تھی۔ ایک خاتون آپ کے قریب آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چادر بچھا دی۔ وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عمرو ابن صائب سے مروی ہے کہ ایک دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اتنے میں آپ کا رضائی والد وہاں آ پہنچا۔ آپ نے اپنی چادر کا ایک پلو بچھا دیا۔ وہ اس پر جلوہ افروز ہو گئے۔ پھر آپ کی رضائی والدہ تشریف لے آئیں۔ آپ نے چادر کا دوسرا کونا اس کے لیے بچھا دیا۔ وہ اس پر تشریف فرما ہوئی۔ پھر آپ کا رضائی بھائی عبداللہ بن حارث آیا۔ آپ کھڑے ہوئے اور اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رتبہ بڑا ہی عظیم المرتبت اور بڑا ہی بلند تھا۔ خواتین کی تاریخ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا بلند مقام حاصل ہوا۔ سیرت، سوانح اور طبقات پر مشتمل کتابوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا تذکرہ رنگا رنگ انداز میں کیا گیا ہے، لیکن سب کتابوں میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے ہی شرف و فضل والی عظیم المرتبت خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ انتہائی حسن سلوک سے پیش آتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے کی سعادت حاصل کی اور اسے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بارے میں شیخ احمد زینی دہلان بیان کرتے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا، ہجرت کی سعادت حاصل کی، مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اس کی قبر وہاں معروف و مشہور ہے۔
یہ عظیم المرتبہ صحابیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کی پاکیزہ جھلک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ان لوگوں میں شامل کر دیا جن کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ محترم احباب و اخوات، آپ سماعت فرما رہے تھے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق مختصر ان کی سیرت طیبہ کا حصہ۔ اللہ ان پر کروڑہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ امید کہ آپ کو پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے احباب و اخوات بھی اس سے لطف اندوز ہو اور اپنے دل کو شاداں و فرحاں کرے۔ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔